بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دمشق کے چند دن اب جبیر 1184 میں دمشق پہنچا اور سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے نیاز حاصل کیا۔ اس کا بیان ہے کہ اس وقت دمشق میں 20 مشہور کالج، 2 خیراتی ہسپتال اور بے شمار سرائیں اور محتاج خانے ہیں۔ دمشق کے قلعے میں سلطان رحمہ اللہ رہتا ہے۔ قلعے سے متصل 2 خوبصورت اور ہرے بھرے میدان ہیں۔ میدانوں کے چاروں طرف خوبصورت درختوں کی قطاریں عجیب بہار دیتی ہیں۔ سلطان رحمہ اللہ وہاں پولو کھیلتا ہے، گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے، رات کو شعر و سخن کی محفلیں گرم ہوتی ہیں۔ اسامہ بھی ان محفلوں میں شریک ہوتا ہے۔ 2 دن عوام کی شکایات سننے کے لیے وقف ہیں۔ سیکرٹریوں کی کثرت کے باوجود سلطان رحمہ اللہ بعض ضروری خطوط خود بھی لکھتا ہے۔ خطوط کے وقت پر پہنچانے کے لیے ڈاک کا بہت اچھا انتظام ہے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ملک کے تمام حصوں میں گھوڑے تیار کھڑے رہتے ہیں۔ ڈاکیہ دارالخلافہ سے چل کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ڈاک کی چوکیوں پر سواری بدلتا ہے۔ بعض دفعہ ڈاکیہ بھی بدلتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا ڈاکیہ لے لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کے کاروبار سلطنت کے متعلق جو حالات دوسرے ذرائع سے معلوم ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان چند دنوں میں سلطنت کے اہم امور علامہ الفاضل سے متعلق تھے۔ علامہ ایک مفتی خاندان میں پیدا ہوئے اور اپنے خداداد ذہن اور علم کی بدولت سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں رسائی پائی اور سلطان رحمہ اللہ کے چیف سیکرٹری کے عہدہ تک پہنچے۔ علامہ فاضل کے ساتھ ایک دوسرے مشیر مفتی حکاری بھی تھے۔ یہ صاحب سلطان کے حضور سے بہت کم غیر حاضر رہتے۔ سیاسی معاملات میں سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور ممتاز مشیر بھی تھے، بہاؤالدین ان کا نام تھا۔ ادب، انشا پردازی، شاعری اور قانون میں نظیر نہیں رکھتے تھے۔ یہ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کی انتظامی اور قانونی کونسل کے صدر تھے۔ شام کی حکومت کے تمام کاروبار کی نگرانی بھی انہی کے سپرد تھی۔ امراء کی دیکھ بھال۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ دمشق آیا تو اس نے تمام امراء اور رفقائے کار کے کردار کا جائزہ لیا۔ کسی کو انعام دیا، کسی کو خلعت فاخرہ سے نوازا، کسی کو جاگیر بخشی، اور اس طرح ان لوگوں کو جو اس کی غیر موجودگی میں کچھ بہک گئے تھے سیدھے راستے پر چلایا۔ ہمسایہ حکومتوں کے سفیروں کی باریابی۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کے دمشق آتے ہی ہمسایہ حکومتوں کی طرف سے سفیر آنے شروع ہو گئے تھے۔ موصل پر حملہ۔ موصل کے جو سفیر سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کے حضور باریاب ہوئے وہ گوچرب زبان تو بہت تھے، لیکن مفتی حکاری اور علامہ فاضل کی موجودگی میں ان کی کوشش پیش نہ گئی اور ناکام لوٹے۔ سفیروں کی ناکام واپسی پر شاہ موصل نے عیسائیوں سے ساز باز کر لی۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کو بھی یہ خبر پہنچی۔ وہ چند دن اطمینان سے بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن ایسی صورت میں جب عیسائی اور شاہ موصل اس کے خلافت ساز باز کر رہے ہوں، اس کے لیے آرام سے بیٹھنا گویا دشمنوں کو تقویت دینے کے مترادف تھا۔ وہ یہ خبر سنتے ہی دمشق سے موصل کی طرف چلا۔ راستے میں نور الدین اور اس کے دوسرے حلیف بھی اس سے مل گئے۔ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ جس وقت موصل پہنچا تو شاہ موصل نے اپنی ماں اور دوسری زنگی ممتاز خواتین کو صلح کی غرض سے سلطان رحمہ اللہ کے حضور بھیجا، مگر صلح کے شرائط چونکہ کسی طرح بھی قبول کیے جانے کے قابل نہ تھے، اس لیے سلطان رحمہ اللہ نے ان کی درخواست رد کر دی۔ خواتین کو بہت احترام کے ساتھ کیمپ میں ٹھہرایا گیا اور پورے احترام کے ساتھ واپس کیا گیا۔ محاصرہ جاری تھا کہ سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کو اطلاع ملی کہ شاہ آرمینیہ انتقال کر گیا اور اس کی جگہ اس کا ایک غلام تخت پر بیٹھا ہے۔ سلطان نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ آرمینہ کی طرف بڑھیں یا محاصرہ کو جاری رکھیں۔ بعض لوگ محاصرے کے حق میں تھے، لیکن زیادہ نے آرمینہ کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی رائے دی اور سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ میاں فارقین ہوتا ہوا خلاف کی طرف بڑھا۔ میاں فارقین یہ پر سلطان اور دشمن کی فوج میں سخت مقابلہ ہوا، لیکن آخر میں سلطان رحمہ اللہ کو کامیابی ہوئی اور میاں فارقین سلطان رحمہ اللہ کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ میاں فارقین کے سر ہوتے ہی صاحب خلافت کی طرف سے مصالحت کی درخواست کی گئی۔ سلطان نے درخواست قبول کر لی اور پھر موصل کو لوٹا۔
دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔